الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے درود سے الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ سے پورا یا محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صاحب اللہ سید کائنات فخر موجودات آپ دی ذات دے اتے درود شریف. صبح گزارش ہے کلام مجید فرقان حمید 26 سپارہ اس وچوں ایک آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح تجمیلی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار اور انہاں دے نال والے یعنی انہاں دے صحابی انہاں دے نال والے اشداء علی الکفار کافرات سخت ہیں. رحماء بینہم آپس کے درمیان مہربان ہیں. بھائی انگریزی کا ایک مقولہ ہے اے مین از نون بائی ہز اون کمپنی کہ جس بندے نو ویکھنا ہوئے نا کہ بندہ کیو جی طبیعت دا مالک ہے کیو جا بندہ ہے بندہ اوندے ساتھیاں نو ویکھ لے. اچھا بندہ اسی تا دوست بھی اچھے ہو سن بیڑا اسی تا دوست بھی لچے تے بدماش ہو سن گئے. یہ دنیا دا نظام ہے. جیو جا بندہ ہوسی نا اندے عموماً دوست بھی وہ جے ہوندے ہیں. اور اگر کوئی کہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے اچھے ہان لیکن انہاں دے دوست اچھے نہ ہاں. خدا کے بندے اللہ تعالیٰ دے نبی اگر اچھے ہاں تو انہاں دے دوستاں ورگی مثال بھی دنیا دے وچ کوئی نہیں ہے. اس واسطے تو اللہ تعالیٰ فرماندہ والذین معہ انہاں دے نال والے والذین معہ اشداء علی الکفار کافرات سخت ہیں رحماء بینہم آپس کے درمیان مہربان ہیں. اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا انہاں نو تو ویکھے گا کدی رکوع کردے ہیں کدی سجدیاں دے وچ ہوسن کدی رکوعاں دے وچ ہوسن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارک بھی ہوا نا کہ آپ کثرت سجدہ فرماندے ہوندے ہاں سجدہ بہت زیادہ کردے ہوندے ہاں لمیاں لمیاں نمازاں پڑھدے ہوندے ہاں. فرمایا والذین معہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو صحابی ہیں او اشداء علی الکفار کافرات سخت رحماء بینہم آپس درمیان مہربان.
ਤਰਾਹਮ ਰੁਕਾਨ ਸੁਜਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕੂਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਸਜਦਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੋ। ਯਬਤਗੂਨ ਫਜ਼ਲਾਂ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ व रिदवाना, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਸਨਗੇ। ਸੀਮਾਹੁਮ ਫੀ ਵਜੂਹਿਹਿਮ ਮਿਨ ਆਸਰ ਸੁਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੇਖੋਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋਗੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋਗੇ। सीमाम फी वजूद में नासर सुजूद ज़ालिका मसलहुम फी तौरात व मसलहुम फिल इंजील। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी मिसाल तुरैत इंजील च भी बयान फरमाई है। अको बंदा आखे ना भाई मैं दे कुछ अपने लफ्ज ऐड कीते नो नहीं, ये मेरे अपने लफ्ज नहीं, ये सिर्फ सादा जिहा तर्जमा है। ये सादे जिहे तर्जमे भी बंदा पढ़े ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी शान मालूम होवे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जो सहाबा हैं, फरमाया सीमाहुम फी वजूहिम मिन आसार सुजूद, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਲਿਕ ਮਸਲਹੁਮ ਫਿ ਤੌਰਾਤ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਰੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਵਾ ਮਸਲਹੁਮ ਫਿਲ ਇੰਜੀਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। इंजील दे विच एक सादा जिहा तर्जमा। हाँ, अगर किसे पढ़ना होवे तो सूरतुल फतह दी आखिरी आयत है जिहदे विच अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी शान बयान कर रहा है। हाँ जी, इन्हां लफ्ज़ां नाल। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के एक और जगह इरशाद फरमाया वसाबिकून अल अव्वलून, और लोग जिन्हों ने सब तो पहले जेड़े सब तो पहले ईमान ले आने वाले लोग हैं। वसाबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जेड़े मुहाजरां दे विचों भी हैं, अंसार दे विचों हैं, सब तो पहले ईमान ले आने वाले, सब तो पहले ईमान ले आने वाले मुहाजिरां दे विचों, अंसार दे विचों। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, और ओ लोग के जिन्हां ने उन्हां दी तबा कीती नेकी दे नाल। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह ताला उन्हां ते राज़ी हो गए, अल्लाह दे उत्ते ओ राज़ी हो गए, अल्लाह दे ओ राज़ी हो गए। इत्थे हुण आयत दा मैं तर्जमा कीता है। ये सूरत तौबा दी आयत है और 11वें सिपारे दे पहले रकू दी आयत है। अल्लाह ताला ने की फरमाया, फरमाया वसाबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिर, सब तो पहले जेड़े मुहाजिर हान। कौन मुहाजिर हान? और कोई आके हजरत अबू बकर सिद्दीक सब तो पहला नहीं, मैं उहदे गल नूं किवें तस्लीम करां कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते सब तो पहला ईमान ले आने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हाँ जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कोई कहे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत नहीं की थी, मैं उहदी गल नूं किवें तस्लीम कर लवां कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल हिजरत करन वाला कौन हा? हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर, अगर किसी की हिजरत तू शक पाला, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक दी हिजरत में तू शक नहीं पा सकता। क्यों? अल्लाह के रसूल ने हिजरत की हुई है, अल्लाह के रसूल के नाल हिजरत की हुई है। फिर हिजरत भी ऐसी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन तक हिजरत करके मक्के दे इर्द गिर्द रहन, उतर तिकर खाना दाना ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दे विचों आंदा रहा है।
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋਏ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ کوئی کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کرنے والا نہیں ہے میں نو دے ایمان تے شک ہے میرے کن قرآن پاک دے اتے شک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرماندا پیا ہے سب تو پہلا ہجرت کرنے والے لوگ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2 ہجرتاں کی دیاں 2 ہجرت دا ثواب ہے حضرت عثمان نے کتنی ہجرتاں کی دیاں 2 ہجرتاں اور اگر کوئی آکھے پہلی ہجرت اے مکہ تو حبشہ ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچ شامل ہیں ہاں جی وچ شامل ہے کوئی آکھے ہوتا ہجرت ہی نہ ہاں جی سب بندے رولن گھت لیندے نا ہجرت ہی نہ تو پھر ہجرت کیڑی آ ہجرت جناب مکہ تو مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مکہ تو مدینے تک ہجرت فرمائی ہے ہجرت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں جنہیں سب تو پہلے ہجرت کرنے والے ہاں سب تو پہلے ہجرت کرنے والے ہاں او لوگ اور جنہاں نے انہاں دی اتباع کی تھی او لوگ فرمایا جڑے سب تو پہلے ہجرت کرنے والے پھر جڑے انہاں دی مدد کرنے والے یعنی انصار اور پھر جڑا نے انہاں دی مدد کیتی ہے اللہ تعالی نے انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہوئی او بھائی ایڈیاں واضح آتا اتنے صاف بیان پھر لوگ جڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بہتان لاندے نے ایک اور روایت دے وچ آندا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحدید 27 سے بارے دے ذکر فرمایا لا یستوی منکم من قبل الفتح وقاتل لوگ جنہاں نے قبل الفتح وقاتل او لوگ کہ جنہاں نے ہجرت دوسرا مکہ شریف دے فتح ہون تو پہلے اللہ دے راہ دے وچ ہجرتاں کیتیاں اللہ دے راہ دے وچ انہاں نے خرچ کیتیاں او لوگ اور پچھلے لوگ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے صحابہ اکرام دیاں 2 قسمہ بیان کیتیاں گئیاں ایک صحابی او کہ جنہاں نے اس وقت ایمان لے آندا جس وقت اسلام کمزور رہا اسلام کمزور رہا یعنی فتح مکہ تو پہلے جڑے صحابی ایمان لے آن والے ہیں انہاں دا ایمان ہو رہا اور غزوہ بدر دے موقع تے یہ حال ہویا کہ صحابی خود اپنے بھائیاں دے خلاف لڑے ہیں جنگ بدر دے وچ یہ حال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے دے خلاف جنگ لڑیں اپنے بیٹے دے خلاف جنگ لڑیں اور بیٹے نے ایک دن آکھیا ہے میرے والد ماتے تے احسان کیتا فرمایا کیڑا احسان کیتا جنے جنگ بدر دے لڑدیا تو میری تلوار دے ہیٹھ آ گیا ہے میں تینوں اس واسطے چھوڑ دیتا کہ تو میرا پیو ہاں آن فرمایا قسم ہے میں خدا دی جنے قبضہ قدرت ہے میری جان ہے اگر تو میری تلوار دے ہیٹھ آندا میں کدی زندہ نہ چھوڑدا سبحان اللہ پھر جنگ بدر دے وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سکے مامے نو قتل کیتا جدا نا ہشام سکے مامے نو قتل کیتا اودا نا ہشام اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جنگ بدر دے وچ اپنے سکے پیو نو قتل کیتا جدا نا جراح حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اندر جدا جراح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس نو قتل کیتا پیو لگدا تسی اندازہ کر لو سے تو ساڈے کول تو گھروں نکلیندا نہیں مسجد واسطے جانا ہونا نماز پڑھنے واسطے سانو موت آ جاندی نماز پڑھنی اوکھی مشکل ہو وہ بھی لوگ تھا نا جنہوں نے اپنے گھر بار کھیش قبیلے دیاں پوتر بہنا برا ہر چیز چھوڑ دیتی
روپے پیسے جائیداد جاگیرہ سب کچھ چھوڑ دیتا نہیں چھوڑیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نہیں چھوڑیا سبحان ہاں اللہ تو جنگ بدر دے وچ جڑے لوگ جنگ بدر شامل آن نا انہاں دے بہت بڑے فضائل ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر دے وچ شامل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر دے وچ شامل ہیں جنگ بدر دے وچ شامل جنہاں دے لوگ بہتان لگاندے ہیں ہاں جی تو انہاں دے بڑے مقام ہیں آخری گل بیان کر کے ختم کرے سا کہ غزوہ تبوک دا موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو ترغیب دلائی ہے اور آخی ہے کہ غزوہ تبوک دا موقع ہے جنگ واسطے ساز و سامان چاہیدا ہے جنگ واسطے سامان چاہیدا ہے سامان کوئی نہیں اے او جنگ آ جن دے وچ تساں سنیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے گھر دا سارا مال دیتا سارا مال اے تو تائیں کہ ہاتھ مار کے کداں دے انہیریاں دے وچ ویکھیا کہ سوئی بھی ٹنگی ہوئے تو بھی میں نہیں گھر رکھی اللہ سارا مال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھر دا آدھا مال دیتا ہاں اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایتاں دے وچ آندا ہے کہ 1000 گھوڑا 1000 گھوڑا اور بما ساز و سامان جنگی وہ دیتا 1000 گھوڑے دی پتہ کتنی قیمت ہے اگلے دے کہ علامہ صاحب تقریر کرتے پیان ان دی قیمت رہندے پیان تو انہاں آکھیا اج کل دے حالات دے 3-4 کروڑ روپیہ بندا جڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دیتا سبحان اللہ پھر یہ ایک جگہ نہیں جگہ جگہ دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سخاوت دے قصے مشہور ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ سامان لے کے آندے پین اللہ دے راہ دے وچ صدقات و خیرات دیندے پین منافق کھڑے ہیں منافق ہاں جی او منافقاں دا ٹولا کھڑا ہاں آج بھی منافقاں دا ٹولا صحابہ اکرام تو بہتان لیندا ہے منافقاں دا ٹولا کھڑا ہے جے صحابی نو کوئی تھوڑا ملے ہے اور صحابی واسطے آکھ دے پین کہ لے صحابی نو اللہ دے راہ دے وچ دین واسطے ایو کچھ ملے ہے ایک صحابی ہوا کہ زارہ دے محنت مزدوری کیتی مزدوری کران دے با گھر دا خرچہ کڈان دے با ایک کھجور میسر ہے او ایک کھجور بھی لے کے آ گیا ایک کھجور بھی لے کے آیا تاں جس نے زیادہ دیتا ان دے واسطے منافقہ نے آکھیا ایتا بند وکھالا دے کرندہ پیا ریاکاری کرندہ ملوک انواع کے وہ بہون مال اللہ دے راہ صدقات و خیرات پہ کرندہ تے جنہوں تھوڑا ملے ہے انہوں نے واسطے او پہ آکھے لے بینو اللہ دے راہ دے دین واسطے یہ کچھ بھی نہیں او خدا کے بندے اللہ تعالی انسان دے دل ویکھدا ہے مال نہیں ویکھدا حدیث شریف میں جاندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کدی کدی 1 روپیے دا ثواب 1000 روپیے نال ود جاندا 1 روپیے دا ثواب 1000 روپیے نال ود جاندا ہے صحابی بڑے حیران ہوئے 1 روپیے دا ثواب 1000 نال کیوں ود جاندا ہے آپ نے فرمایا ایک بندہ امیر ہے انہوں 1000 دینا مشکل نہیں ایک بندہ غریب ہے انہوں روپیہ دینا بھی مشکل ہے تو اس جڑا غریب بندہ ہے 1 روپیہ اللہ دے راہ دے صدقہ کرندہ اوندا زیادہ ثواب اسی اس 1000 دے نسبت ہاں جی تو ہن منافق کھڑے ہیں منافق ہسدے پین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ توبہ اور 10واں سپارہ سورۃ توبہ 10واں سپارہ اور رکوع نمبر 15 اللہ تبارک و تعالی فرماندا پہ ہے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات
ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ والذین لا یجدون الا جہدہم اور ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੇ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਪੈਣ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللہ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ایسے لوگاں واسطے دردناک عذاب ہے یعنی جڑے صحابہ تے ہسن والے ہیں او جڑے گالی کڈن والے ہیں اسی انہاں نال جنتی ہیں جڑے گالی کڈن والے ہیں اسی انہاں نال جنتی ہیں تے جڑے ہسن والے نے انہاں واسطے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ انہاں واسطے دردناک عذاب ہے پھر فرمایا گیا استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں واسطے دعا مغفرت کرو یا نہ کرو اے تستغفر لهم 70 مرتاں اگر انہاں واسطے تسی 70 ویل بھی دعا کرو فلن یغفر اللہ لهم اللہ تعالیٰ انہاں نو معاف نہیں کرنا میرا خیال ہے اگر بندہ قرآن پاک نو پڑھ لینا کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ہوتے بہتان نہ